نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ عرض کیا گیا تھا، بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا تعلق جس سے بندے کا رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ نماز ہے. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. قرآن کریم میں آپ اکثر مقامات پر اقیموا الصلاۃ یہ جملہ پڑھتے رہیں گے. تقریباً 80 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ ایک مرتبہ کہنا بھی کافی تھا کہ نماز پڑھو، لیکن اہتمام شان کی بنا پر اللہ نے بار 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 قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. 80 مرتبہ تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ 80 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے نماز کے اہتمام شان کہ یہ کتنی اہم نماز ہے اور کتنی شان والی عبادت ہے اللہ رب العالمین کے پاس. دوسرا جملہ یعنی نماز کا تو ہے ہی تذکرہ، لیکن اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، قائم رکھو. تو اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرو، ایک ہے کہ نماز پڑھو. آپ اکثر جگہ دیکھیں گے اقیموا الصلاۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، صرف نماز پڑھو نہیں فرمایا. تو یہ جو اقامت نماز اور اقامت صلاۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دراصل نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے. اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے مکمل حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے. مثلا نماز مکمل فرائض کے ساتھ، اس کے مکمل واجبات کے ساتھ، اس کے مکمل سنن کے ساتھ، اس کے مکمل مستحبات کے ساتھ، ان تمام حقوق کے ساتھ نماز ادا کی جائے، یہ اقامت صلاۃ کہلاتی ہے کہ نماز قائم کرو. یہ ہے اقامت صلاۃ کے جیسا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ایسی نماز پڑھو. اور یہ بھی ایک خاص بات ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا معاملہ آیا تو صرف یہ کہہ کے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آپ نے پڑھ کر بتلایا اور سب کو حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگو نماز تم ایسی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نماز پڑھ کر بتلائی. اب ایک صحابی رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ترتیب یہ بنائی کہ وہ پہلے مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی. نماز پڑھ کر حضور کی خدمت میں آ کر انہوں نے سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان کو فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے اور پہلے جیسی پڑھی تھی ایسی ہی انہوں نے نماز پڑھی. پھر آئے، پھر سلام کر کے بیٹھنا چاہا. پھر حضور نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ دوسری مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول
علمنی یا رسول اللہ، آپ ہی نماز سکھلا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اب اس پر علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ حضور نے پہلے ہی مرتبہ کیوں نہیں سکھلایا؟ ان کو باضابطہ مشق کروائی کہ جاؤ آؤ، وہ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے۔ یہ بات تو حضور پہلے بھی فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو جو نماز کا طریقہ بتلایا، ان کے 2-3 مرتبہ جانے آنے کے بعد فرمایا۔ دراصل بات یہ ہے بھائیو، یہ نقطہ ذہن میں رکھو اور دھیان سے سنو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل وہ صحابی میں طلب پیدا کرانا چاہ رہے تھے کہ تم بھی جیسا سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تمہارے اندر طلب رہے گی تو ہم نے بتایا ہوا طریقہ تم یاد رکھو گے۔ اگر تم میں ہی طلب نہیں ہے تو ہمارا بتانا نہ بتانا دونوں برابر ہے تمہارے حق میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سامنے والوں میں بھی طلب ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی عمل اس کے پورے حقیقتوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 سے 3 مرتبہ واپس بھیجتے رہے، اور جب انہوں نے خود عرض کیا کہ آپ مجھے سکھلا دیجئے، پیارے رسول نے پھر پوری نماز ابتدا سے انتہا تک سکھلائی کہ اس میں نماز میں قیام کس طرح کیا جاتا ہے، اور پھر رکوع کس طرح اطمینان سے کیا جاتا ہے، اور قومہ کس طرح اطمینان سے کیا جاتا ہے، اور پھر سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، سجدے کے بعد پھر جلسہ کس طرح اطمینان سے کیا جاتا ہے۔ پوری نماز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سکھلائی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کیسی نماز پڑھتے ہو گے زندگی بھر؟ ان میں پہلے طلب پیدا کرائی گئی، اور طلب کے بعد جو سکھائی گئی تو اللہ اکبر ان کی نماز رہی۔ یہی کیفیت مطلوب ہے، مقصود ہے کہ ہمارے اندر بھی طلب پیدا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ بس جیسی رٹی پیٹی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی۔ طلب کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنا کر ان کے نماز کی خوب اصلاح فرمائی اور بہترین انداز سے ان کو نماز سکھلائی۔ وہ صحابی رسول نے بس نماز سیکھی، اس کے بعد زندگی بھر اسی طرح سے وہ نماز ادا کرتے رہے۔ ایک صحابی نے پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اب اقامت صلاۃ پر انہوں نے توجہ چاہی کہ میں نماز کس طرح قائم کروں، یعنی مجھے ایسی نماز چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو ظاہری ڈھانچہ تو سمجھ میں آ گیا اور باطنی ڈھانچہ بھی، لیکن اللہ کے رسول میری نماز میں پوری طرح سے دھیان رہے، توجہ رہے، میں ایسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے ایسی نماز سکھا دیجیے۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے ایک درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مختصر وصیت فرما دیجیے، وصیت اور نصیحت فرمائیے اور مختصر کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسا کہ تم آخری نماز پڑھ رہے ہو اپنی زندگی کی، بس ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا مختصر نصیحت کرو، اللہ کے رسول نے مختصر نصیحت فرما دی۔ اب اگر ہم کو پتہ چلے کہ بس یہ جمعہ کی نماز زندگی کی آخری نماز ہے، بتاؤ ہم کس شان سے نماز جمعہ ادا کریں گے؟ بھئی آخری نماز پڑھنی ہے، اب معلوم نہیں نماز نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو جو کیفیت ہمارے زندگی کی آخری نماز کی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی تمہاری 5 وقت میں ہر نماز ادا ہونا چاہیے۔ وہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو، وہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ نماز تمہاری جاندار بنے گی، نماز تمہاری شاندار بنے گی۔ یہی وجہ ہے ہم نے بارہا یہ 2 جملے ہم سنتے آئے ہیں، اور وہ 2 جملوں کو آپ بارہا پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ خشوع اور لفظ خضوع آپ نے بار بار سنا ہے، نماز پڑھو بھائی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اب تو یہ جملے سننے میں بھی نہیں آتے ہیں، یہ اور بات ہے اہل علم کی مجلس میں آپ نے ایسے جملے کہیں سنے ہوں، یا قرآن حدیث میں بکثرت اس کا تذکرہ ہے، لیکن
عوامی محفلوں میں مجلسوں میں کبھی ایسے تذکرے نہیں ہوتے، گھر میں ہم بیٹھے تو کبھی ان باتوں پر مذاکرہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اچھی طرح بھائیوں یہ جو مجمع ہے اپنے ذہن میں یہ باتوں کو بٹھا لیں، مجھے میرے رب کی کیسی عبادت کرنی ہے۔ کہاں جا رہے؟ رسمن کھڑے ہو کر جھکنے اور سر اٹھانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی میں تو براہ راست میرے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو یہی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو 2 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ ایسی نماز پڑھو کہ گویا یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے، اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو کہ تم گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ یقین ضرور پیدا کرو کہ میرا اللہ تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ چونکہ یہ بات ممکن ہے، اور یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھے، اس لیے دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ تصور ضرور قائم کر سکتا ہے کہ میں یہ عبادت کر ہی اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں میرے رب کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ خشوع اور خضوع یہ 2 جملے ایسے ہیں کہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی آپ ہم سب کو مشق کرائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے خشوع کسے کہتے ہیں اور خضوع کسے کہتے ہیں، 2 باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ خشوع کا تعلق دل کی کیفیات پر ہے، کیفیات کے ساتھ ہے۔ لفظ خشوع کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے، جبکہ لفظ خضوع کا تعلق اعضاء کے کیفیات کے ساتھ ہے۔ یہ 2 جملے ذہن میں رکھیے، خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں۔ خشوع کا تعلق دل کے کیفیات کے ساتھ ہے، جبکہ لفظ خضوع کا تعلق اعضاء کے کیفیات کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو کہا گیا ہے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز اس حالت میں پڑھو کہ تمہارے دل کا تعلق بھی مکمل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، جیسے تمہارے دل کا تعلق مکمل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور دل میں تمہارے دنیا کا کوئی خیال نہیں گزرنا چاہیے، اور ذہن اور دل اور دماغ ادھر ادھر تمہارا نہیں بھٹکنا چاہیے۔ اسی طرح تمہارے سارے اعضاء بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ لہٰذا جس وقت جہاں پر جو عزم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلا ہمیں قیام میں اپنے ہاتھوں کو اپنے ناف پر اور ناف کے نیچے باندھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سجدوں میں ہماری ایک خاص وضع کے ساتھ ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح قیام کی حالت میں نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رکوع میں دونوں پیر کے بیچ میں اور قاعدے میں گود میں نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سلام پھیرتے وقت دونوں کندھوں پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جس وقت جہاں پر جو عزم رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اس وقت اس کو وہیں پر رکھنا یہ خضوع کہلاتا ہے، اور دل کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ خشوع کہلاتا ہے۔ تو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے آپ ہم سب کو عطا فرمایا ہے کہ تمہاری نماز خشوع والی ہونی چاہیے اور خضوع والی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر اپنے ہاتھوں کو کھجلانے کے لیے بڑھا رہے ہو، کوئی چیز سے ہاتھ لگا رہے ہو، ادھر ہاتھ اٹھا رہے ادھر ہاتھ اٹھا رہے، اور اپنی نگاہ کو تم جو ہے تو کہیں کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، ادھر ادھر اپنی نگاہ میں تم ڈال رہے ہو، تو یہ نماز ہماری نماز ہوئی لیکن یہ نماز خضوع کے خلاف ہوئی۔ دھیان سے سنیے آپ، ہمیں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم کبھی ہاتھ چھوڑ رہے کبھی باندھ رہے ہیں، یا کہیں کھجلا رہے کہیں کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، یا جہاں دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا وہاں دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ہوئی لیکن یہ نماز بولو ہماری کائے کے خلاف ہوئی؟ خضوع کے خلاف ہوئی، خضوع کے خلاف ہوئی۔ ہمارے بدن کے اعضاء جو جہاں رہنے چاہیے اور جس سے جو چیز دیکھنے کے لیے کہا گیا وہاں دیکھنا چاہیے، ہم اس سے اگر ہٹا رہے ہیں تو ہماری یہ نماز خضوع کے خلاف ہوئی۔ جبکہ
اگر ہم نے پورے اعضاء تو صحیح سالم رکھے، سب جیسا کر رکھنا چاہیے ویسا رکھے، جہاں دیکھنا چاہیے وہیں دیکھے، لیکن دل کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر تو ہم نے کہہ دیا، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمیں تو یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے بجائے اس تصور کے، ہم نے اللہ کو دیکھنے کے بجائے اپنے گھر میں جھانک تاک دل سے کرنا شروع کر دی۔ ادھر اللہ اکبر کہہ دیا اور دل میں تصور آیا کہ آتے وقت میں کس سے بات کر رہا تھا اور کس طرح بات کر رہا تھا، معلوم نہیں میں نے چپل اور جوتے جہاں رکھے وہ صحیح سالم ہے یا نماز ہوتے ہی کوئی اور لے کر بھاگ جانے والا ہے۔ مجھے نماز کے بعد گوشت اور ترکاری لانے جانی ہے تو کس دکان پر جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے، میں نے گاڑی باہر کھڑے کر رکھی ہے تو معلوم نہیں میری گاڑی کی کیفیت اس وقت کیا ہو رہی ہوگی۔ تو آپ نے جس کو دیکھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ دیکھنا چھوڑ کر غیر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی ظاہر میں نماز ہو رہی ہے لیکن آپ کی یہ نماز خشوع کے خلاف ہو رہی ہے، یہ نماز آپ کی خشوع کے خلاف ہو رہی ہے۔ اور حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ بھئی نماز آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ آپ ذرا دھیان سے سنیے یہ باتوں کو، بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ یہی وجہ ہے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ تم میں اتنا خشوع پیدا ہونا چاہیے، تمہارے نماز میں اتنا خشوع پیدا ہونا چاہیے کہ نماز میں تمہیں ذرہ برابر باہر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا اگر ادھر اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور تمہیں پیشاب کا تقاضا ہے، ادھر نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور سب نماز تیار ہے اور تمہیں پاخانے کا تقاضا ہو گیا ہے، ادھر نماز مکمل تیار ہے اور بھوک کے وجہ سے تم بے چین ہے، ادھر دسترخوان لگا ہوا ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو اب آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ نماز کو ترجیح دیں گے یا آپ اپنے تقاضے کو ترجیح دیں گے؟ اس وقت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اب ایسے وقت میں جب تمہیں پیشاب پاخانے کا یا شدید بھوک کا تقاضا ہے تو تم اس وقت جماعت چھوٹ جاتی ہے، چھوڑ دو، اپنا تقاضا پورا کرو، لیکن نماز میں نماز شروع کر کر تمہاری نماز اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ جماعت چھوٹتی ہے تو بغیر جماعت کے تو نماز تمہاری ہو سکتی ہے مجبوری کے درجے میں، لیکن خشوع کے خلاف اللہ تمہاری نماز دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ شاید آپ یہ نقطے کو سمجھنے کی فکر کریں گے، خشوع کے خلاف یعنی تمہارا دل جدھر متوجہ ہونا چاہیے ادھر ہی متوجہ رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے جماعت کھڑی ہوئی بول کر آپ جذبے میں آ کر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کر، اور پورا دھیان جو اللہ کی طرف ہونا چاہیے اب طہارت خانے کی طرف جا رہا ہے، بیت الخلاء کی طرف جا رہا ہے، دسترخوان کی طرف جا رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ کی یہ نماز خشوع کے خلاف ادا ہو رہی ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے نہیں، تمہاری ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے، ہم چاہتے ہیں تمہاری نماز خشوع کے مطابق ہونی چاہیے، خشوع کے خلاف نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب شدید تقاضا بھوک کا ہو تو آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، لیکن نماز خشوع کے خلاف مت پڑھیے، نماز میں خشوع ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، دھیان سے سنو یہ بات، نماز میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد رکعت آپ نے باندھ لی تو نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اب تو ایسا ہوتا ہے ادھر امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو کتنے لوگ نماز کے بعد کے کئی مسنون اعمال تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد کے سنن و نوافل پڑھنے کا تو تذکرہ ہی کیا ہے، اس وجہ سے جلدی سے کہ کہیں یہ بیٹھی ہوئی صف اگر ٹوٹ گئی اور جن کی رکعتیں پیچھے سے چھوٹی ہوئی ہے وہ اگر کھڑے ہو گئے اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے تو مجھے بندھ کے رہنا پڑے گا مسجد ہی میں، کہیں ان کی وجہ سے سنت پڑھنے کا موقع نہ مل جائے، اس لیے ان کو سب کی گردنیں پھلانگتے ہوئے فوراً باہر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں اللہ کی رحمت مجھے پکڑ نہ لے اللہ کے گھر میں، ادھر لعنت پکڑ لے چلے گا لیکن رحمت میں ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گردنیں پھلانگتے ہوئے فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ انتہائی گھٹیا چیز ہے، گری ہوئی بات۔
آپ نے 24 گھنٹوں میں بڑے مشکل سے 10 سے 15 منٹ اللہ کے لیے وقف کیا، اور وہ بھی آپ شان کے ساتھ استعمال نہیں کر رہے ہیں، بہت گھٹیا بات ہے، غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے، اہمیت والی ہماری عبادت ہونی چاہیے، اور یہ یقین کرنا چاہیے ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہو تو کسی نمازی کے سامنے سے مت گزرو، اور نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ایسی جگہ نماز مت پڑھو کہ جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو، اور اگر پھر بھی تم نے رکعت باندھ لی اور کوئی اگر تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے تو دیکھو سامنے سے گزر رہا ہے، چونکہ یہ گزر رہا ہے تو وہ سامنے سے جب گزرے گا تو ہماری نگاہ اٹھے گی تو ہمارا خشوع ختم ہو جائے گا، اور جب خشوع ختم ہوگا تو نماز میں فرق پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح نماز کی حالت میں ہو تو تم اپنا اوپر والا ہاتھ اس طرح کر کر، سامنے والا گزر رہا ہے تو وہاں پر اس طرح ہاتھ لمبا کر آپ روک سکتے ہیں نماز کی حالت میں، تو یہاں میرے پورے اس حصے میں سے مت گزر، کہیں میرا خشوع اور خضوع تیرے گزرنے کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ آپ اس طرح، بلکہ ایک روایت صحیح حدیث میں ہے، ایک شخص گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے بارے میں ایسا جملہ فرمایا کہ تو نے ہماری نماز میں جہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے خشوع میں چونکہ گڑبڑ کرنے کا تو ذریعہ بن گیا، اس لیے تیرے پیر رک جائے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص اپاہج ہو گیا تھا۔ حدیث میں ہے یہ، یعنی کہیں اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، لیکن نماز کے بارے میں جہاں خشوع میں فرق آ رہا ہے تو آپ بے چین ہو گئے۔ یعنی بندے اور رب کے درمیان ایسا مضبوط رشتہ رہنا چاہیے نماز کے درمیان کہ اسے یقین ہونا چاہیے میں بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوا، اس لیے میرے خشوع اور خضوع میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے، بہت اہتمام کے ساتھ میری نماز ہونی چاہیے۔ نماز پر دھیان، یہی کیفیت گھروں میں عورتوں کو بھی بتلانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بے چینی کے ساتھ بس جیسی ویسی نماز ہو گئی۔ کتنے لوگ تقاضوں کو دبا کر ویسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور خشوع کے خلاف اپنی ساری نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن ان کا یہ فریضہ خشوع کے خلاف ہو گیا۔ تو یہ دو جملے آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور اس کا بار بار مذاکرہ کرتے رہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ چلو معمولی بہانے سے ہم جماعت کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر تو بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے جو جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اور تنہا نماز پڑھتے ہیں، اور صاف طور پر حدیث میں فرمایا گیا کہ جو مسجد کے قریب ہے اور مسجد کے پڑوس میں ہے اور پھر بھی وہ مسجد میں آئے بغیر اپنے گھر میں معمولی بہانے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک وہ جماعت سے نماز نہ پڑھ لے۔ پڑوس میں رہ کر بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ جماعت سے غفلت کر دیتے ہیں۔ بات دراصل بھائیو یہ ہے کہ ہمارے نماز میں جیسا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ خشوع اور خضوع آپ نے لفظ خشوع اور خضوع کو سمجھ لیا تو اب اس سے اندازہ لگائیے، چونکہ تنہا پڑھنے میں وہ خشوع خضوع عام طور پر پیدا نہیں ہوتا ہے، معلوم نہیں یہاں 100-200 لوگوں میں کون کتنا اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، ہو سکتا اس کے خشوع خضوع کی برکت سے اللہ مجھ کمزور کی بھی نماز کو قبول فرما لے، اس لیے حکم ہے کہ یہاں آ کر نماز پڑھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب ہوتی ہے اور نماز میں ہم سب نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اب تک 12 نماز میں امام صاحب پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین تو کہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے آپ کے آمین نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ با جماعت نماز پڑھو، امام کے ساتھ نماز پڑھو، اور
امام صاحب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو وہ بھی آمین کہے اور سب آمین کہے، اس لیے کہ اس آمین کے وقت اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور جب آمین کب کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جیسے ہی ختم ہو گیا تو بس اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، تو تم بھی آمین کہو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گیا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما ڈالتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث میں ہے، کبھی ہم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا، بس وہی گھسی پٹی نماز کی طرح ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کیفیت ہمارے نمازوں کی نہیں بن رہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بھائیو، نماز جو پڑھنی چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور آج کے مجلس میں آپ نے ان دونوں جملوں کو سمجھ لیا کہ خشوع کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے، جبکہ خضوع کا تعلق اعضاء کے کیفیات کے ساتھ ہے۔ دل کو جہاں اور جدھر متوجہ رکھنا چاہیے ادھر ہی متوجہ رکھ کر نماز پڑھی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز خشوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہے، اور جو عزو ہمارے جہاں رکھنے چاہیے وہ وہیں رکھ کر نماز اگر ادا کی جا رہی ہے تو مطلب ہماری نماز خضوع کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو یہ خلاف خضوع ہماری نماز ہو رہی ہے۔ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری نمازیں ادا ہونی چاہیے، اس کی باضابطہ فکریں ہونا چاہیے اور اس کی عملی مشق ہونی چاہیے، اس کو سیکھنے کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، تو دل کی کیفیت بھی ہماری صحیح ہو اور اعضاء کی کیفیت بھی ہماری نمازوں میں صحیح ہو۔ افسوس اس بات کا ہے، اب ذرا دھیان سنیے اور ہمارے احوال پر ہم اب توجہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ 10 سال سے تجارت کر رہے ہیں تو 10 سال کے بعد صحیح آپ ایک مرتبہ حساب کر لیتے ہیں کہ 10 سال میں میری ترقی کتنی ہوئی، یا میں جہاں تھا وہیں ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ معلوم نہیں 10 سال پہلے جیسا تھا ویسے ہی میری تجارت ہے، ویسے ہی میرے کاروبار ہے۔ 10 سال پہلے جو آپ کی ملازمت کی تنخواہ تھی آج بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس میں کچھ ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر تنخواہ بڑھی ہے تو آپ خوش رہتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، اور نہیں ہوئی تو آپ متفکر ہوتے ہیں کہ 10 سال سے وہی تنخواہ پہ چل رہا ہوں۔ آپ میں اگر اور کوئی احوال ہے تو پرانا اور نیا دونوں کا موازنہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ پہلے میں اور اب میں کچھ ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے، افسوس ہے اور 100 مرتبہ افسوس ہے کہ ہم نے آج سے 15 سال یعنی 15 سال کی عمر میں جیسے نماز سیکھی تھی، آج عمر ہماری کسی کی 50 سال ہو رہی ہے، 60 سال ہو رہی ہے، اور کتنی عمریں 70 سال کی ہو رہی ہے۔ ہم نے جو 15 سال پہلے یعنی 15 سال کی عمر میں نماز سیکھی تھی، 70 سال کی عمر میں بھی وہی گھسی پٹی نماز ہماری ہو رہی ہے۔ ہم نے کبھی موازنہ نہیں کیا کہ 50 سال میں میری نماز میں کوئی ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کیا، ہم سمجھ رہے کام چل رہا ہے، چلنے دیا جائے۔ یاد رکھو کام چلتا رہے گا، لیکن ہماری یہ عبادت خشوع اور خضوع کے خلاف ہو رہی ہے، ترقی کے خلاف ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو فضیلت عنایت فرمانا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ ہمیں ہر نماز کے بعد، میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی، اب میری جمعہ کی نماز فجر کے مقابلے میں ترقی کے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور جب میں عصر میں آؤں گا تو جس شان، جس جذبے کے ساتھ اور جس خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نے جمعہ کی نماز ادا کی تھی، عصر کی نماز میں میرا وہ خشوع اور خضوع بڑھا ہے یا نہیں بڑھا ہے۔ ہر نماز کے بعد والی نماز میں، اپنی 2 نمازوں میں ہر نمازی کو موازنہ کر کر دیکھ لینا چاہیے۔ اگر ایسا ترقی ہو رہی ہے اس بات کی علامت ہے اللہ میری عبادتوں کو قبول فرما رہا ہے۔
اور اگر 60 اور 70 سال سے نمازیں پڑھتے آئے ہیں اور اگر ہم اپنی نمازوں اور عبادتوں کا موازنہ نہیں کر رہے تو یہ محرومی کی علامت ہے کہ بس اللہ میرا فرض تو قبول کر رہا ہے، فضیلتوں سے مجھے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ ایک ہے فرض ادا ہونا اور ایک ہے فرض کے ساتھ اس کی فضیلت کا حاصل ہونا۔ تو ہماری فرض تو ادا ہو رہی ہے لیکن فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے تجارت کی، تجارت میں آپ نے 1 لاکھ روپے لگا دیے اور 1 سال کے بعد آپ جب پیسوں کو گننے کے لیے بیٹھے، شمار کرنے کے لیے بیٹھے تو بس آپ نے دیکھا کہ پورا معاملہ اس طرح ہے کہ 1 لاکھ روپے گزشتہ سال کا سب مال اور پیسے ملا کر تھے اور آج بھی 1 ہی لاکھ روپے، 1 لاکھ پر 1 روپیہ بھی میرا بڑھا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو کتنا رنج ہوگا، کتنا افسوس ہوگا، کتنا قلق ہوگا، کتنا احساس ہوگا۔ سال بھر میں نے کچھ بھی ترقی نہیں کیا ہے اور 50 سال سے رگڑی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی ترقی نہیں ہو رہی ہے، ذرا بھی افسوس نہیں ہوا ہے۔ جو چل رہا ہے بس چل رہا ہے، وہی گھسی پٹی نماز، الیکٹرانک نماز ہماری بنی ہے۔ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری اطال اللہ عمرہ، اللہ ان کو صحت عافیت سے رکھے، حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری نمازیں بس گھسی پٹی اور الیکٹرانک انداز سے ہے کہ جس طرح سے آپ نے ادھر پنکھے کا بٹن دبا دیا، پنکھا چالو ہو گیا، اب اسے بس اس کا کام ہے چلنا، بس وہ چلتا رہا۔ ادھر آپ نے بٹن دبا دیا، وہ بند ہو گیا، بس اس کا کام ہے بند ہو جانا۔ ایسا ہی اللہ اکبر کا بٹن آپ نے چالو کر دیا، وہ السلام علیکم رحمۃ اللہ پہ خود ہی ختم ہو رہا ہے۔ اب اسے سلام پھیرتے ہی پوچھا جائے کہ بتاؤ صاحب آپ نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ 2 رکعت میں پہلی رکعت میں آپ نے کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی ہے؟ چونکہ نماز الیکٹرانک تھی، اسے کیا پتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے میں نے کیسی عبادت کی ہے۔ یہ اس پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فکر کرنا چاہیے میرا ہر عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ آج آپ نے اچھے غسل کیا ہے، کپڑے اچھے پہنے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے بھدا چہرہ نہ نظر آئے، میرے کپڑے خراب نہ رہے۔ آپ نے استری کپڑوں کی کروائی، بدن پہ صابن لگا کے گھسمل کے آپ نے نہائے، بدن میں بدبو نہ آئے اس لیے آپ نے خوشبو لگائی تاکہ آپ کے بدن کے ساتھ سب کو پسند آئے اور جس جگہ جائے تو آپ بیٹھنے کے لائق اور قابل بن جائے۔ ہر شخص اس کی فکر کر رہا ہے۔ افسوس ہے کہ وہ اپنے نماز میں اس طرح کی چیزوں کو جوڑ کر اللہ کو پسند آئے اس کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اب جو جمعہ کی نماز آپ ادا کریں گے اس میں خشوع اور خضوع طے کر لو، آج سے شروع کریں گے اور موت تک اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز ہم ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 2 جملے اپنے گھر میں بیویوں کو بتاؤ، بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ کہ گھسی پٹی نماز نہیں پڑھنی ہے، الیکٹرانک نماز نہیں بنانی ہے، نماز تو ایسی پڑھنی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ 2 باتوں کا تصور کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں گویا اپنے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، ایک یہ میں گویا اپنے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب میں نے رکعت باندھ لی تو اس تصور کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 تصور ہوئے۔ اور دوسرے 2 جملے، ہر نماز مجھے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے، یعنی میں جب نماز پڑھوں تو خضوع یہ ہے کہ جیسے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا گیا ایسے ہی اٹھانے ہیں، جیسے باندھنے کے لیے کہا گیا ہے ویسے ہی باندھنے ہیں، جہاں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے وہیں رکھنا ہے، جہاں دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے وہیں دیکھنا ہے۔ ان صفات کو خضوع والی نماز کہا جاتا ہے۔ تو ایسے خضوع کے ساتھ بھی پڑھنی ہے اور دوسرے خشوع کے ساتھ بھی پڑھنی ہے۔ اور خشوع یہ ہے کہ میرا مکمل طور پر دھیان اور دل کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف رہے، اور بس میں ایسے تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں کہ بس ہر لمحے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور نماز کے ہر لمحے میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور سجدے کی حالت میں جب میں جاؤں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ پیشانی میری ہے اور جہاں میں نے رکھا ہوا ہوں
گویا اللہ کے قدموں پر پیشانی رکھ کر میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ تصور رہنا چاہیے، چونکہ سجدہ صرف اللہ کے لائق ہے، کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ در و دیوار کو ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارا سجدہ کوئی در و دیوار کے لیے نہیں ہے، ہمارا سجدہ نہ بیت اللہ کے لیے ہے نہ کعبۃ اللہ کے لیے ہے، ہمارا سجدہ صرف بولو اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو وہ سامنے کوئی بت نہیں جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس بلکہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، وہ تو دعا کرنے کے لیے اسے سامنے رکھا گیا، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہمارا۔ اور اسی وجہ سے وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نماز جنازہ ہے، لیکن نماز ہے، لفظ نماز ساتھ میں جوڑا گیا ہے، لیکن اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا ذہن اور عقیدہ اللہ صاف کروانا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ نماز بغیر رکوع اور سجدے کے نہیں ہوتی، لیکن سامنے تمہارے جنازہ لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی دیکھ کر یہ تصور نہ کر لیں کہ یہ لاش کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے تو نماز سے سجدہ رکوع اور سجدہ اڑا دیا جاتا ہے، لیکن غیر اللہ کو میرے ساتھ شریک کرنے کا شبہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے یقین کے ساتھ عبادت کی جائے تو مقبول ہوتی ہے۔ اللہ اس شان کی نماز مجھے بھی عطا فرمائے اور ہم سب کی نماز اللہ تعالیٰ اسی شان کی بنا دے، اور اللہ کو راضی کرنے والے سجدوں سے اللہ ہماری زندگی کو لبریز فرما دے۔ پیارے رسول کا منشا زندگی کے ہر لمحے سے ادا ہوتا رہے، اللہ اس شان کی زندگی میری آپ کی ساری امت کی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔